وہ ہے سادگی۔ سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ انگلش کا ایک بہت مشہور جملہ ہے، سمپل سٹی از ایکسٹریملی ایزی ٹو ڈو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسا کام، ایسا طریقہ جو آسانی سے کیا جا سکے، مطلب بہت ہی آسان کر دے کام کو، ایسا طریقہ، اور وہ سادگی ہے۔ سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سادہ زندگی جی ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترقی نہیں تھی۔ آپ یقین کریں کہ ایسے ایسے علاقے تھے اس زمانے میں بھی، ایسی ایسی ترقی تھی۔ اس سے پہلے علاقے کا میں آپ کو یاد دلاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے زمانے میں سلیمان علیہ السلام کا زمانہ یاد کریں۔ جب ملکہ سبا آئی ہیں تو انہوں نے اپنے پائچے اوپر کر لیے سمجھ کے کہ یہاں پہ پانی ہے، جبکہ وہ فرش کی چمک تھی۔ ٹیکنالوجی کا عالم کیا ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قیصر و کسریٰ کے علاقے تھے، ان میں ایسے ایسے سامان تھے، ایسے ایسے پیالے، ایسے ایسی کراکری، ایسے ایسے بیٹھنے کے سامان تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جب فتح ہو کے مال غنیمت آیا تو اس میں وہ تمام تر چیزیں مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ تو بائی چوائس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کو اختیار کر رکھا تھا۔ کائنات کا سب سے عظیم آدمی، اور آپ ان کے حجرے دیکھیں کہ اتنے حجرے تھے کہ پیر پھیلائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر پیر پھیلا کے لیٹی ہوئی ہیں، حضور کو سجدہ کرنا ہوتا تھا تو حضور ان کے پیر موڑ دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں سادگی خود اختیار کرنی ہے۔ جتنی ہماری سادہ زندگی ہوگی اتنی آسان زندگی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کو مشکل اور آسان میں سے کچھ چننا ہوتا تھا تو وہ آسان کو چن لیتے تھے۔ سادگی کا چننا بھی اسی آسانی کے تحت ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اگر استطاعت دی ہے اور آپ بائی چوائس سادگی اختیار کرتے ہیں تو آپ یقین کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیثیں ہیں۔ سادگی کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ جو بندہ اچھے لباس کی استطاعت رکھتا ہو اور ایمان کی وجہ سے اسے استعمال نہ کرے، سادگی کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ اہل ایمان میں سب سے اعلیٰ لباس وہ پہنے۔ کتنی سعادت کی بات ہوگی کہ اللہ کی طرف سے اعلیٰ لباس اسے پہنایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی معاملے دیکھتے ہیں ہم ان کی سادگی کے، کپڑے سادہ، مٹی کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے، زمین پہ بیٹھتے تھے، زمین پہ بیٹھ کے تمام کام کرتے تھے، زمین پہ سوتے تھے، لکڑی کی چیزیں یا مٹی کی چیزیں استعمال کرتے تھے، اپنے جوتے خود گانٹھ لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں میں پیبند خود لگا لیا کرتے تھے، کپڑے صاف ستھرے ہوتے تھے۔ سادگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گندے سندے رہیں۔ آپ کو اگر اللہ نے سادگی کا ایک ایمان کا حصہ بتا دیا تو آپ اپنے صاف ستھرے کپڑے رکھیں۔ اس کی بہت بڑی مثال ہمارے مدرسے کے طالب علم ہیں، وہاں کے استاد حضرات ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے کپڑے کس طرح چمکتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی، اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ان کے پاس 10 جوڑی کپڑے ہوں۔ ان کے پاس 2-4 ہی جوڑے کپڑے ہوتے ہیں، انہیں خود ہی دھوتے ہیں، خود ہی سکھاتے ہیں کیونکہ ہاسٹلس میں رہتے ہیں۔ لیکن آپ ان کی سائیکل دیکھ لیں، ان کا ٹفن دیکھ لیں، ان کی ٹوپیاں دیکھ لیں، ان کے کپڑے دیکھ لیں، سب چمکتے رہتے ہیں۔ یہ ہے اصل ایمان کہ ہم سادگی کو اپنائیں، غربت میں بھی، اور اگر ہم پیسے والے ہیں تب بھی۔ سادگی آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ یقین کریں کوئی آپ کو کسی محفل سے باہر نہیں نکالے گا۔ میں دیکھتا ہوں اپنے ہی گھروں میں اکثر کہ عورتوں کی الماریاں کپڑوں سے بھری پڑی ہیں اور ہر فنکشن کا نیا کپڑا۔ آپ یقین کریں میں انہی کپڑوں میں، جن کپڑوں میں آپ کے سامنے ہوں، ہر جگہ جاتا ہوں، کبھی مجھے کسی نے باہر نہیں نکالا۔ سادے کپڑے آپ کو عزت دلاتے ہیں، صاف ستھرا معاملہ ہو۔ اور سادگی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں سادگی اختیار کریں۔ آپ کی گفتگو میں سادگی ہو، آپ کے چلنے پھرنے میں سادگی ہو، آپ کے گھر میں، آپ کے لباس میں، آپ کے کھانے میں، آپ کے دفتر میں سادگی ہوگی تو ایمان مضبوط ہوگا، کیونکہ ایمان آپ کو پاکیزہ کرتا ہے۔ اگر سادگی ہوگی تو پاکیزگی آئے گی، کیونکہ لب و لہب ہمیں ناپاک کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے حصول کے لیے ناجائز کام کرتے ہیں اور یہ چیزیں ہمیں ناپاک کرتی ہیں۔ تو آج سے آپ سادہ زندگی گزاریں، کبھی بھی غریب نہیں ہوں گے،
کیونکہ سادہ زندگی گزارنے والے کبھی غریب نہیں ہوتے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ سادگی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں دشمن پیدا نہیں ہوتے۔ ہماری عیش دیکھ کے ہی لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں اور پھر دشمنی کرتے ہیں لوگ۔ اگر آپ کی زندگی سادہ ہوگی، آپ کی گاڑی سادہ ہوگی، آپ کا گھر سادہ ہوگا، تو کسی بھی قیمت پہ لوگ آپ سے دشمنی نہیں کرتے۔ آپ کی اپنی تقریبات بھی سادی ہونی چاہیے، آپ کی عبادات گاہیں سادی ہونی چاہیے۔ سادگی ایمان کا اگر حصہ ہے، میں تو دیکھتا ہوں آج لوگ تصنع اور بناوٹ کیمپریزن میں اپنی زندگی خراب کرے ہوئے ہیں۔ میرا جانا اچھے اچھے گھروں میں بھی الحمدللہ ہوتا ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں میرے اپنے قریبی رشتہ داروں میں ان کے گھر دیکھتا ہوں، عالیشان گھر بنائے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے قیمتی سامان ہوتے ہیں، اور بچوں کو ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں، یہاں نہ چڑھنا، یہ شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سامان سے کتنی محبت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو انسان سے محبت کرنے کا حکم دیا تھا اور سامان کو استعمال کرنے کے لیے بنایا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم انسانوں کو استعمال کرتے ہیں اور سامان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ زمانے بالکل بھول گئے۔ آپ 1400 سال پہلے پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی سامان سے محبت نہیں ہوئی بلکہ انسانوں سے محبت تھی۔ اب میں دیکھتا ہوں ان گھروں میں کہ بات بات پہ بچوں کو ڈانٹیں گے، اپنے بچوں کی کوئی اس میں وہ نہیں دیکھتے کہ ان کی کس طرح سے دل ٹوٹ رہا ہے۔ ہر بات میں انہیں چونکا دیں گے، ہر بات میں بالکل وہ ایسا ہو جائیں گے جیسے سہم گئے اپنا سامان بچانے کے لیے۔ کیا فائدہ ہے ایسے سامان کا، کیا فائدہ ہے ایسے مکان کا جو آپ نے بچوں کے لیے بنایا ہی نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے بنایا، لوگوں کے معاشرے میں آپ کی عزت ہو، لوگ آپ کو یہ سمجھیں کہ آپ نے بہت مال لگا رکھا، آپ بہت اچھی لائف جی رہے۔ اچھی لائف سادگی میں ہے میرے بہن بھائیوں۔ آپ جب رمضان شریف سے باہر نکلیں تو طے کریں اسی رمضان میں کہ ہم نے انشاءاللہ سادی زندگی کرنی ہے، اپنی تقریبات کو سادہ کرنا ہے، اپنے ماحول کو سادہ کرنا ہے، اپنے گھروں کو سادہ کرنا ہے، اس میں انسیت اور محبت بڑھانی ہے۔ ہم نے انسانوں کو استعمال نہیں کرنا، سامان استعمال کے لیے یہیں رہ جائے گا۔ انسانوں کی محبت آخرت میں آپ کے ساتھ جائے گی۔ جیسا آپ یہاں پہ انسانوں کے ساتھ سلوک کریں گے انشاءاللہ ویسا ہی اجر پائیں گے۔ آپ بہترین سلوک کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، ہنسی مذاق کریں، بیٹھے اٹھیں، سادگی کے چاہے آپ کے فرنیچر ہوں، سادگی کے آپ کے بستر ہوں، آپ یقین کریں آپ کو مزہ آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ گئے اور واپس آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئی، معلوم ہوا کہ وہاں ایک نقشین سی چادر ٹنگی ہوئی تھی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی، اتنی بھی چیز حضور کو پسند نہیں آئی۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نماز کا سلام پھیرتے ہی کہ عائشہ سامنے جو چادر ٹنگ رہی ہے اس پہ کچھ تصویریں سی ہیں، یہ میری نماز میں حائل ہوتی ہیں، انہیں ہٹا دیں۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو ہٹا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیا۔ کپڑے بھی اتنے نہیں ہوتے تھے، چھوٹا سا حجرہ تھا، کائنات کا سب سے عظیم آدمی۔ آپ زندگی دیکھیے کہ نہ کپڑے پورے تھے، پیبند والے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، چند جوڑی کپڑے ان میں بھی پیبند لگا ہوا ہوتا تھا، اور حجرہ کتنا چھوٹا، بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ اتنا سادہ کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہم اپنا زندگی کا معیار دیکھیں کہ کیا ہم نے واقعی حضور کی سنتوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہاتھ سے کھاتے تھے، کبھی چمچ کا استعمال نہیں کیا۔ مسواک کی ایک ڈنڈی ہمیں دے کے گئے ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو حقیر سمجھیں گے تو کیا ہمارا ایمان باقی رہے گا؟ مسواک کی ایک ایسی ڈنڈی جس سے کہ ہمارے دانت صاف ہوں اور پورا ہمارا یہ اوپر کا زون بالکل کلیئر رہے، جسے ڈینجر زون کہتے ہیں ڈاکٹر۔ اس لیے مسواک فری کی چیز ہے، ہر چیز میں پیسے لگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی چیزیں ہمیں دیے گئے ہیں وہ اکثر ایسی ہیں جو بہت کم قیمت کی ہیں یا فری ہیں۔ مسواک کے استعمال کو آپ اپنے جاری رکھیں، سادگی کی طرف آئیں۔ آپ یقین کریں، اگر آپ کو، میں برش سے منع نہیں کرتا آپ کریں، لیکن اس سے زیادہ فائدہ آپ کو مسواک سے ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی یہ بات کہی کہ مسواک کے حکم دے کے گئے ہیں، اور یہ تک کہتے تھے کہ اگر مجھے امت کی پریشانیوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض کر دیتا۔ مطلب اتنا زیادہ تلقین کرتے تھے، اور ہم اسے ڈنڈی سمجھ کے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ برش پہ آ گئے، برش کی منائی نہیں ہے، آپ برش بھی کریں لیکن مسواک کو ضرور استعمال کریں۔ یہ اپنے رسول کی سنتوں میں سے بڑی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ٹائم میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے مسواک چبا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دی ہے اور دانت صاف کیے ہیں۔ کتنی اہم ترین بات ہے، کیسے کیسے اشارے ہمیں حضور دے کے گئے ہیں، اور ہم ان ساری سادہ چیزوں کو
اس سادگی کو اگر حقیر سمجھنے لگیں گے، آپ یقین کریں ہم کتنے ہی عاشق رسول ہونے کے دعوے بھرتے رہیں، اگر حضور کی سنتوں سے ہم دور ہیں، ہمیں واقعی ان چیزوں میں مزہ نہیں آ رہا، تو ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، ہماری کوئی آخرت نہیں ہے، بہت نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، آپ اس میں بہت سارے عزم کریں، اپنی سادگی کو لے کے باہر نکلیں اور پھر سادہ زندگی گزار کے دیکھیں۔ اگر آپ کو مزہ نہ آیا، آپ واپس آ جائیں اسی تصنع اور بناوٹ کی زندگی میں۔ میں تو آپ کو ایک آفر دے رہا ہوں، آپ میری بات کو صرف افواہ سمجھ کے استعمال کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کو 40 دن سادگی کی زندگی میں مزہ نہ آیا، آپ واپس آ جانا۔ لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ نے سادہ زندگی استعمال کر لی، آپ اس سے نکلیں گے نہیں انشاءاللہ۔ بناوٹ کو چھوڑیں، تصنع کو چھوڑیں، لوگوں کو خوش کرنے کو چھوڑیں، اللہ اس کے رسول کو خوش کریں، جن کے ساتھ ہمارا باقی کا وقت گزرنا ہے، جو کروڑوں اربوں خربوں سال ہے۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، اپنی سوچ میں سادگی، اپنی گفتگو میں سادگی، آپ سادہ گفتگو کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سادی سادی بات کیا کرتے تھے اور لفظوں کو اس طرح استعمال کیا کرتے تھے کہ سامنے والے کی سمجھ میں آ جائے۔ ہم ان سب سنتوں کو بھول چکے، اس لیے بہت بھاری بھاری لفظ ایسے کہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، وہ نہ استعمال کریں۔ وہ آپ کے علم کی قدر ہوگی انشاءاللہ اللہ کے یہاں جو آپ نے حاصل کیا ہے، لیکن لوگوں پہ روب ڈالنے کے لیے آپ گفتگو نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی روب ڈالنے کے لیے آپ گفتگو کریں اور اللہ کے یہاں پکڑے جائیں۔ تو ہم نے سادی سی بات لوگوں کے، دیکھیں بہت بڑے بڑے ڈیم ہیں لیکن اس میں بہت پانی اکٹھا ہوتا ہے، لیکن لوگ سیراب نہیں ہوتے ان ڈیم سے۔ لوگ سیراب ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی نالوں سے، چھوٹی چھوٹی نہروں سے، جو تالاب ہوتے ہیں ان سے۔ تو ہم نے چھوٹے چھوٹے تالاب اور نہریں بننی ہیں کہ لوگ جب مرضی آئیں اور اس میں ہاتھ دھو لیں، اپنی گندگی دور کر لیں۔ ہمارے علم سے لوگوں کی زندگی آسان ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے علم کے حصول کا، اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی آسان کریں۔ علم کے حصول کی وجہ سے ہی انسان کا دماغ کھلتا ہے، براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی ندی نالے ہوتے ہیں، ان سے جو بستیوں سے گزرتے ہیں، بستی والے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بڑے بڑے ڈیم میں تو پانی کھڑا رہتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے بہت بڑے عالم بننے کی کوشش نہ کریں۔ اگر اللہ نے بہترین علم آپ کو دیا ہے، حکمتیں آپ کو دی ہیں، تو وہ آپ اللہ کی نعمت سمجھ کے اپنے پاس محفوظ رکھیں، جب کبھی موقع ہو کام میں لائیں۔ لوگوں کے لیے جب آپ گفتگو کریں تو بہت سادہ گفتگو، جو ان کے دلوں کو لگے، انہیں لگے کہ ہمارا کوئی بھائی ہماری خیر خواہی چاہ رہا ہے، ہماری آخرت سنوارنا چاہتا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ استعمال کریں جو عام گھریلو عوام ہمارے بہن بھائی ہیں جو بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کے پاس علم کی کمی ہے، ان لوگوں کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آپ کی باتوں سے ایک چانس ملے۔ اس رمضان میں آپ طے کریں کہ اپنی گفتگو کو، اپنے لباس کو، اپنی حالات کو، اپنے آس پاس کے ماحول کو، اپنے گھروں کو، اپنی تقریبات کو، شادیوں کو، جینے مرنے کو، ختنوں کو، جتنی بھی آپ کی تقریبات ہیں ان سب کو بہت سادہ کریں گے، جس سے کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ آپ دیکھیں، جب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی سادگی کی وجہ سے آسان ہوئی، تو آپ اور چیزوں میں بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لائف دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سادی تقریبات کی ہیں، کس طرح کے ولیمے کیے ہیں، ان کے صحابہ نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے۔ اس لیے ہر چیز کو اپنی میانہ روی میں لے آئیں۔ اگر آپ کی استطاعت بھی ہے تو اس کے باوجود بھی آپ میانہ روی اختیار کریں، کبھی غریبی نہیں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے ہیں، موتی ہیں، اور یہ زمانہ ایسا ہے رمضان کا کہ اس میں ہمارے دل جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ سادگی نیکی ہے میرے بہن بھائیوں، بناوٹ جو ہے وہ شیطانیت ہے۔ اس بناوٹ میں انسان جو ہے دوسروں کو دکھانے کی وہ کرتا ہے، جو ریاکاری ہے۔ آپ سادے مکان میں رہیں گے، سادی سوچ کے ساتھ، اونچی سوچ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ زندگی گزاریں گے، آپ کے لیے سب کچھ آسان ہوگا۔ میرے بہن بھائیوں، ہم سوچتے ہیں کہ بڑے گھر ہونے سے ہم بڑے ہو جائیں گے، بڑا مکان ہونے سے، بڑی گاڑی ہونے سے۔ بڑا انسان اندر سے ہوتا ہے۔ جو کائنات کے انسانوں میں سب سے بڑے تھے، ان کا حجرہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اتنا بھی نہیں تھا کہ کھڑے ہوتے تو سر چھت سے لگ جایا کرتا تھا۔ نماز پڑھنے کی اتنی جگہ نہیں تھی کہ حضرت عائشہ سوتی ہوئی ہوں تو پورا سجدہ کر سکیں، پیر سمیٹنے پڑتے تھے۔ تمام ازواج مطہرات کا حجرہ اتنا ہی تھا۔ اس طرح سے زندگی گزاری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سامان تھوڑا تھا، چند برتن تھے، ایک پرال بھرا چمڑے کا بستر تھا، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، اسی پہ بیٹھا کرتے تھے۔ آج امریکہ، برطانیہ، فرانس کے لوگوں کو گھر دیکھیں اگر آپ تو لگے گا کہ وہ سنت پہ ہے۔
اتنے چھوٹے ان کے مکان ہوتے ہیں، اتنا کم سامان ان گھروں میں ہوتا ہے۔ ہم نے تو سامان سے گھروں کو بھر رکھا ہے پوری طرح سے، الماریاں بھری پڑی ہیں اور الماریاں کم پڑتی ہیں، اتنا سامان خریدنے کا شوق ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ساری عمر یہیں رہنا ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے یہ دنیا۔ ایک ہم مسافر سے ایک بار تعبیر کیا، سفر میں کتنا سامان آپ کے ساتھ ہوگا اتنی آپ کو مشکلیں آئیں گی، جتنا کم سامان ہوگا سفر اتنا ہی آسان ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو مسافر سمجھیں، کم سامان کے ساتھ زندگی گزاریں، سادگی سے جینے میں انسان گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا، فالتو خرچ اور اسراف سے بچتا ہے، صحت محفوظ رہتی ہے۔ آپ یقین کریں زیادہ آرزویں نہیں رہتی ہیں انسان کے اندر جب وہ سادگی سے گزارتا ہے زندگی۔ تو گفتگو سادی ہونی چاہیے، جیسے حضور کرتے تھے، سب کی سمجھ میں آ جائے، اس طرح سے بات کرتے تھے، لچھے دار بات نہ ہو، قول سدیدہ یعنی کہ سیدھی بات، گھما پھرا کے بات نہیں کرنی، دو معنی والی بات نہیں کرنی، بلکہ سیدھی بات کرنی ہے۔ قرآن بھی سیدھی بات کرنے کا حکم دیتا ہے گفتگو میں۔ پھر اس کے بعد لباس میں سادگی ہو، پھر کھانے میں سادگی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی 2 سالن نہیں کھائے، 1 سالن کھاتے تھے، صرف 1 سالن۔ ہم اپنے دسترخوانوں پہ نظر ڈالیں کہ کتنے ہمارے دسترخوان پہ سالن ہوتے ہیں۔ پھر ہماری رہائش میں سادگی ہو، اپنے لوازمات ہٹا دیں، سادے گھر ہوں گے تو آپ کو کسی چیز کے ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہوگا، کسی چیز کے نقصان کا خطرہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ کی سواری، آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں پھرتے تھے تو گدھے پہ پھرتے تھے، اور جب کبھی باہر کہیں جانا ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ تھی سادگی حضور کی۔ اگر ہم لوکل میں کہیں جانا ہو تو ہمارے پاس چھوٹی گاڑی یا موٹر سائیکل ہونی چاہیے۔ باہر کے لیے آپ بڑی گاڑی رکھ سکتے ہیں، لیکن بڑی بڑی گاڑی لوکل میں لے کے پھرنا، اس سے تکبر آتا ہے۔ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، ان کے اوپر آپ کا روب آتا ہے، اور آپ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اگر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، آپ یقین کریں وہ گاڑی آپ کے لیے لعنت ہے۔ اس لیے سادی گاڑیاں ہوں آپ کی، سفر کے حساب سے جس طرح کا سفر ہو ویسی آپ کی چوائس ہونی چاہیے۔ آگے چیزوں میں سادگی اختیار کریں، زندگی آسان ہو جائے گی، بہت بچت ہوگی۔ اور پھر اس بچت کو بھی ہم نے سیت کے نہیں رکھنا۔ سادگی بچت کراتی ہے، لیکن اس سادگی کی بچت کو آپ نے ان لوگوں پہ، محرومین پہ خرچ کرنا ہے جنہیں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں نہیں ملی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اس سادگی کی وجہ سے بچت کی طرف آئیں گے تو جو آپ کا سرپلس ہوگا وہ آپ ضرور غریبوں پہ لگائیں گے۔ آپ کی طبیعت ہی یہی چاہے گی، اسے آپ نے خدا نخواستہ قبر میں لے کے تھوڑی جانا ہے۔ آپ نے سادگی ایمان کی وجہ سے اختیار کی ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ کامزن ہوں۔ آپ یہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا بھی مال آیا ہو، حضور نے کبھی اپنے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہونے دی۔ یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی سنتوں کی بات کرتے ہیں، داڑھی ہے، ٹخنے خالی کرنا ہے، ٹوپی ہے، لیکن یہ ساری سنتیں ہیں، ان سے اجر ملے گا۔ بڑی سنتیں جو ہیں حضور کا رویہ، بتائیے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ دی ہو؟ اتنا مال ہی نہیں اکٹھا ہونے دیا اپنے پاس کہ وہ زکوٰۃ کے قابل ہو سکے۔ تو آپ کا جو سرپلس بچے گا اسے آپ نے محرومین میں لگانا ہے۔ ہر چیز کو اختصار یعنی مختصر کر دینے سے سادگی آئے گی، بچت ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں جو ہم نے ہر چیز کا الگ جوڑا بنایا ہوا ہے، آپ سادے کپڑوں میں آ جائیں، صاف شفاف آپ کے کپڑے ہوں، آپ یقین کریں موسم کے حساب سے اگر آپ محفلوں میں جائیں گے ان صاف شفاف سادے کپڑوں میں آپ کو کوئی باہر نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہ ہر محفل کا الگ سے کپڑا، اور آپ پچھلے کپڑے، میں دیکھتا ہوں عورتوں کو اپنی گھروں کی، میں تو سب سے پہلے اپنی ہی بات کرتا ہوں کہ اکثر عورتیں، میں اپنی وائف کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بہت سادہ لائف گزار رہی ہے، لیکن باقی اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی میں زندگی یہ دیکھتا ہوں کہ ہر فنکشن کے لیے انہیں الگ کپڑا چاہیے ہوتا ہے۔ مطلب پچھلا کپڑا صاف ستھرا نیا بالکل ٹنگا ہوا ہوگا، لیکن یہ تو میں نے پچھلے فنکشن میں پہنا تھا، عورتیں کیا کہیں گی یہ تو وہی کپڑا اس نے دوبارہ پہن لیا۔ کسی کو آپ کے کپڑوں سے کیا لینا دینا، آپ کو کسی کے کہنے سے کیا لینا دینا، آپ کو اپنے رسول سے لینا دینا ہے۔ آپ کے رسول کی سنت کیا ہے، آپ کے رسول کی بیویوں کی سنتیں کیا ہیں، آپ کے رسول کی بیٹیوں کی سنتیں کیا ہیں، آپ کو ان پہ چلنا ہے۔ آپ یقین کریں میں تو اپنی بہنوں بیٹیوں کو اب یہ تلقین کرنے لگا ہوں کہ اپنے کپڑے گھر والے کپڑے پہن کے شادیوں میں جائیں، اوپر سے بہترین برقع پہن کے جائیں، برقع نہ اتاریں۔ ایک تو آپ بے پردگی سے بچیں گی، دوسرے آپ یہ جو 5-5, 10-10, 20-20 ہزار کے سوٹ بنانے کا رواج ہو گیا، اتنے بھاری بھاری سوٹ پہن کے ہماری ماں بہنیں شادی میں جاتی ہیں کہ ان سے بچے نہیں اٹھائے جاتے اپنے،
اس کے لیے الگ سے کوئی آدمی چاہیے ہوتا ہے بچے اٹھانے ہو، کیونکہ ان میں اتنا زیادہ گوٹا وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے، چمکیلی چیزیں کہ وہ بچے کو چبھیں گی، اتنے بھاری کپڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب آپ اپنے بچے سے محروم ہو گئی چند گھنٹے کے لیے، اپنی مامتا سے محروم ہو گئی، کیا بچا آپ کے پاس؟ آپ سادگی اگر اختیار کریں گی، آپ خوبصورت برقعے سلوا لیں، آپ اپنے گھر کے کپڑوں میں نکلیں اور ان برقعوں کو اوپر سے لے کے جائیں، دیکھیے آپ انشاءاللہ کتنی عزت آپ کو ملتی ہے، اللہ کی طرف سے آپ پہ رحمتیں برسیں گی، آپ پردے میں جائیں گی، آپ فضول خرچی سے بچیں گی۔ فضول خرچی جو ہے، قرآن یہ کہتا ہے فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ اگر آپ کو واقعی شیطان کی بہن یا بھائی بننا ہے تو آپ اپنے کام جاری رکھیں، ورنہ یہ رمضان آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہے کہ اس ایپیسوڈ کو آپ نے سننے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے بہت سادی زندگی کرنی ہے، اپنی تقریبات کو، اپنے گھروں کو، اپنے لباس کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنی تمام تر چیزوں کو چیک کریں اور ان میں سادگی لائیں۔ سادگی ایمان کا حصہ ہے میرے بہن بھائیوں۔ رمضان کے جتنے بھی دن چل رہے ہیں آپ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، کسی اور ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی اور نئے موضوع کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔